اگر مرد بیوی کی ایک طلاق دینے کی نیت سے طلاق دے اور ثبوت کے طور پر الفاظ لکھ کر دے تو وہ ایک طلاق کاؤنٹ ہوگی یا دو؟ کیوں وہ ایک ہی ہوگی، دو کی ہو جانی ہے میرے بھائی؟ ثبوت کے طور پہ وہ جو لکھ کے دے رہا ہے نا، اس صفحے کے اوپر اگر وہ 50 دفعہ بھی لکھ دینا کہ میں ایک طلاق دیتا ہوں، اور وہ ایک کی نیت تھی صرف رپیٹ کرنے کے لیے اس نے کیا ہے، تو وہ 50 طلاقیں نہیں، وہ ایک ہی طلاق ہوگی جب تک کہ وہ 3 نہ دے۔ 3 اکٹھی دینا ویسے ہی حرام ہے، اسٹیبلش ضرور ہو جاتی ہے لیکن یہ ناپسندیدہ ہے۔ سنن نسائی میں حدیث ہے، حضور کے زمانے میں طلاق اس طرح 3 اکٹھی دے دی تھی۔ آپ اتنے غصے ہوئے کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیں اس کا گلا کاٹ دیں جس نے آپ علیہ السلام کو دکھی کیا۔ آپ نے فرمایا میں زندہ ہوں اور اللہ کی حدوں کو توڑا جا رہا ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں اسٹیبلش ہوگی۔ لیان کے کیس میں تو سارے مانتے ہیں نا، وہ تو بخاری میں موجود ہے، امام بخاری نے اس پہ باب باندھا ہے اکٹھی 3 طلاق کا جواز، وہاں تو سارے مانتے ہیں۔ عام حالت میں 3 طلاقیں اکٹھی دینا یہ ناپسندیدہ ہے لیکن اسٹیبلش ہو جائے گی۔ اس کیس میں جب اس کی نیت ایک تھی تو وہ ابو داؤد میں حدیث ہے، جب ایک صحابی نے طلاق دی 3 دفعہ، نبی علیہ السلام نے بلا کے پوچھا کہ تم نے ایک طلاق کو 3 دفعہ ریپیٹ کیا یا 3 طلاق کی نیت سے دیے ہیں؟ کیونکہ عرب میں تھا کہ وہ اپنی بات کو ریپیٹ کرتے تھے 3 دفعہ، تو اس نے کہا نہیں میری ایک طلاق کی نیت تھی، میں نے 3 دفعہ ویسے تاکید کی تھی۔ ظاہر ہے انہیں بھی شریعت کا پتہ تھا، آج کل تو ہر بندہ ہی جذباتی ہے۔ تو پھر نبی علیہ السلام نے قسم اٹھوائی کہ قسم اٹھاؤ، پھر اس نے قسم اٹھائی کہ اللہ کے نبی میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے 3 دفعہ جو طلاق کو ریپیٹ کیا ایک طلاق کی نیت سے کیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے اب رجوع کر لو تم جا کے۔ ہاں تو یہ معاملہ 3 طلاق کے اوپر میری آپ ویڈیو دیکھ لیں، یہ ایک ایگریڈ اپان ہے، ایٹ لیسٹ اہل سنت کے ہاں تو ایگریڈ اپان مسئلہ ہے۔ تو بہرحال یہ اس کیس میں ایک ہی طلاق ہوئی ہے، اور اب یہ طلاق اگر یہ طلاق دیے ہوئے 3 مہینے گزر چکے ہیں، 3 دفعہ عورت پاک ہو چکی ہوئی ہے، تو پھر تو نئے نکاح اور نئے حق مہر کے ساتھ اس عورت کے ساتھ نیا نکاح ہوگا۔ اگر 1 یا 2 طلاق دی تھی، اگر 3 دی تھی تو پھر نہیں ہو سکتا، اور اگر 3 مہینے نہیں گزرے میں تو بغیر نئے نکاح کرنے کے آپ اس عورت کی طرف رجوع لا سکتے ہیں، کیونکہ طلاق بائن نہیں ابھی بنی ہے، وہ طلاق رجعی ہے، یعنی جس میں آپ اس کی طرف رجعت لا سکتے ہیں اگر 3 مہینے کے اندر اندر ہے، اور اس میں وہ عورت انکار بھی نہیں کر سکتی کیونکہ وہ طلاق ہوئی ہے، وہ آپ کے نکاح سے نہیں نکلی۔ یہ 2 الگ چیزیں ہیں۔ 1 یا 2 طلاقوں کے بعد عورت نکاح سے نہیں نکلتی جب تک کہ 3 مہینے گزر نہ جائے۔ 3 مہینے کے اندر اس کی مرضی بھی نہیں ہوگی، البتہ 3 مہینے گزر گئے، اگرچہ 1 طلاق بھی دی ہوئی تو اب نکاح بھی ختم ہو گیا۔ اب اس عورت کی مرضی ہے وہ آپ کی طرف واپس آئے یا کسی اور مرد سے شادی کر لے۔ اگر آپ کی طرف واپس آئے گی تو نئے نکاح اور نئے حق مہر کے ساتھ آئے گی، نئی شرائط کے ساتھ، ورنہ وہ کہیں اور بھی جا سکتی۔ البتہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ اپنے سابقہ شوہر کی طرف جانا چاہتی ہے نئے نکاح کے ساتھ، تو جو سالے ہیں انہیں کہا گیا کہ آپ نے بیچ میں کمانڈو نہیں بننا۔ ہاں تو وہ اس کا حق ہے، وہ سب سے زیادہ وہی مرد حقدار ہے اگر وہ عورت اپنے اسی مرد کے پاس جانا چاہتی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اس کو دیکھ بھال چکی ہے اتنے عرصے میں، اسے اندازہ ہے، اور بعض کا ظاہر عورت کی بھی غلطی ایسی ہوتی ہے، زیادہ تر تو مرد ہی ذرا اپنی بدماشی دکھاتے ہیں۔ بہرحال پھر بھی اگر ایسا ہو گیا معاملہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ پہلے مرد کی طرف لوٹنا چاہتی ہے 1 یا 2 طلاق کے بعد تو پھر آپ اس کو نہ روکیں۔ یہ بات درست ہے کہ اکٹھی 3 طلاق دینا حرام ہے، لیکن اب اس معاملے میں قرآن خاموش ہے کہ اگر کوئی دے دے تو اس کا اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا۔ البتہ اس کا اشارہ ضرور موجود ہے صحیح مسلم کے اندر کہ حالت حیض میں عبداللہ ابن عمر نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی، اور حالت حیض میں طلاق دینا حرام ہے قرآن کی روح سے، تو نبی علیہ السلام نے رجوع کرنے کا کہا تھا۔ پھر وہ راوی پوچھتے ہیں کہ کیا وہ طلاق کاؤنٹ کر لی تھی آپ نے؟ تو کہتے ہیں ہاں کاؤنٹ تو ہو گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طلاق کو کاؤنٹ کر لیا تھا، حالانکہ وہ طلاق دینا حرام تھا حیض کی حالت میں، لیکن کاؤنٹ ہو گئی۔ تو جو لوگ یہ اہل حدیث حضرات کہتے ہیں نا، اہل حدیث میں بھی سارے نہیں، شیخ زبیر صاحب تو اکٹھی 3 طلاق کو 3 سمجھتے تھے کہ جی وہ حرام کام اسٹیبلش کیسے ہو گیا، تو یہ بھی تو حرام کام ہے جو اسٹیبلش ہو گیا، اس کا وبال اس کے اوپر ہے۔ الموطا امام مالک میں صحابہ کے فتاوی ہیں، اس پلانٹ ارتھ کے اوپر سب سے پہلے جو باقاعدہ حدیث کی کتاب ہے الموطا امام مالک ہے، اس میں آپ
طلاق کا چیپٹر کھول کے دیکھ لیں، یہ امام بخاری، امام مسلم، یہ سب لوگ ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں آگے سے، تو اس میں باقاعدہ موجود ہے صحابہ کے فتوے، عبداللہ ابن مسعود کا فتویٰ، عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ، کہ ان کے پاس ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ بھی 3 طلاقوں سے تمہاری بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی، 97 تم نے اللہ کے ساتھ مذاق کیا ہے، اب میرے پاس کیا لینے آئے ہو، تمہاری بیوی تم پہ حرام ہوگی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایک وقت میں دیے تو ایک شمار ہو جائے گی، 3 بھی دیے تب بھی ایک شمار ہوگی۔ وہ مسلم شریف کی جس حدیث سے سہارا لیتے ہیں وہ حدیث غیر مدخولہ کے لیے ہے، جس مرد و عورت نے آپس میں صحبت نہ کی ہو۔ امام نسائی نے مسلم شریف کی اس حدیث کے اوپر باب باندھا ہے کہ یہ حدیث اس عورت کے بارے میں ہے جس کے ساتھ مرد نے صحبت نہ کی ہو۔ وہاں صحبت ہو گئی پھر وہ مدخولہ ہے، پھر اس کی ایک وقت میں دی گئی 3 طلاقیں 3 تصور ہوں گی، اور اگر وہ مدخولہ نہیں ہے تو پھر 3 دی ہوئی ایک ہی شمار ہوگی اور دوبارہ نکاح بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سارے مسائل میں نے مختلف جگہ سکیٹرڈ فارم میں بیان کیے، باقی فتوے لینے کے لیے جو لوگ پہنچ جاتے ہیں وہ کٹر قسم کے بریلوی جو ہے نا، وہ اہل حدیثوں کے پاس فتوے لینے کے لیے پہنچے ہوتے ہیں، وہ صرف چند سیکنڈز کے لیے اہل حدیث ہونے کی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، نہ وہ گیٹ میں داخل ہونے سے پہلے اہل حدیث ہوتے ہیں اور نہ نکلنے کے بعد اہل حدیث ہوتے ہیں، بس وہ اس فتوے کے دوران ہی اہل حدیث ہوتے ہیں۔ ایک مجلس کی 3 طلاقیں، اس کے بعد پھر سے گھر والوں کے مجبور کرنے پر تو ناجائز ہے جی میرے بھائی، میں کیا کروں، پہلے نہیں تھی نا طلاق دینی۔